اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی نصیحت کرتا ہوں۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی نصیحت کرتا ہوں۔ بحث ہماری جو منطق میں ہے، کل آپ کی خدمت میں یہاں سے شروع کی تھی، وَكُلُّ نَوْعٍ اِضَافِيٍّ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَصْلٍ۔ یہ جو تقسیم ہے یہ فصل کی تقسیم ہے۔ فصل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فصل قریب اور بعید، مقوم اور مقسم۔ کل اس مطلب کو بیان تو بندے حقیر فقیر سراپہ تقصیر نے کیا تھا، لیکن کل کوئی عجیب اتفاق ہوا کہ بار بار فون آ رہے تھے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، جس کی بنا پر نہ درس تھوڑا ڈسٹرب ہوا۔ میں نے ذاتی طور پر محسوس کیا کہ یہ جو درس ہے نا وہ یعنی میں خود مطمئن نہیں ہوا اس پہ، تو میں اس کو ایک مرتبہ پھر آپ بھائیوں کی خدمت میں دہرانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، کیونکہ اپنی تو بندہ کم از کم اطمینان ہونا۔ تو عرض کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کو، آپ خصوصاً لطف کریں گے، توجہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ فصل کی دو قسمیں ہیں، قریب اور بعید۔ دوسری تقسیم ہے مقوم یا مقسم۔ مصنف نے اپنی عبارت میں مقوم اور مقسم کو پہلے بیان کیا ہے، لیکن میں اس پہلی ترتیب کی روح سے جب انہوں نے کہا تھا تقسیمات میں الفصل، قریب و بعید، مقوم و مقسم چوتھے نمبر پہ، تو میں اسی ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اگرچہ کتاب میں پہلے دوسری ہے مقوم مقسم کی، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ عزیزو، فصل قریب کسے کہتے ہیں؟ فصل قریب وہ مفہوم کلی ہے جو ایک ماہیت کو دوسری تمام ماہیات سے جو جنس قریب میں شریک ہیں جدا کرتی ہے۔ فصل قریب وہ مفہوم کلی ہے جو ایک ماہیات کو دوسری تمام ماہیات سے جو جنس قریب میں شریک ہیں جدا کرتی ہے۔ جیسے ناطق انسان کو جماد، نباتات اور تمام دوسرے حیوانوں سے جو حیوان میں شریک ہیں مشخص کرتا ہے، یہ ہو گئی جی فصل قریب۔ فصل بعید کسے کہتے ہیں؟ فصل بعید وہ مفہوم کلی ہے جو ایک ماہیت کو بعض ماہیتوں سے تمیز دیتی ہے، نہ سب ماہیتوں سے۔ دوبارہ، فصل بعید وہ مفہوم کلی ہے جو ایک ماہیت کو بعض دوسری ماہیتوں سے تمیز دیتی ہے، جدا کرتی ہے، نہ سب ماہیتوں سے۔ جیسے حساس کہ فصل بعید ہے انسان کی، حساس یہ انسان کو جسم نامی اور جسم مطلق سے جدا کرتی ہے، لیکن حساس انسان کو دوسرے حیوانوں جو جن سے قریب میں اس کے ساتھ شریک ہیں، یعنی سب حیوان ہیں، ان سے یہ حساس انسان کو جدا نہیں کرتی ہے۔ چونکہ سب حیوان حساس ہیں، ادراک حسی رکھتے ہیں، لہذا یہ حیوان جو جن سے قریب میں انسان کے ساتھ شریک ہیں ان سے حساس انسان کو جدا نہیں کرتا۔
حساس انسان کو جسم نامی اور جسم مطلق سے جدا کرتا ہے، تو پس حساس انسان کے لیے فصل بعید ہے عزیزو۔ اب جناب علی دوسری تقسیم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ فصل یا مکوم ہے یا مقسم۔ فصل مکوم نوع ہے اور مقسم جنس ہے۔ فصل مکوم ماہیت ہے، یعنی قوام ماہیت اس کے ساتھ ہے، اس طرح کہ فصل نہ ہو تو ماہیت بھی نہیں ہے۔ ہر ماہیت کے دو رکن ہیں، جنس اور فصل، جو بھی ان میں نہ ہو ماہیت نابود ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں جیسے ایک خیمہ ہے یا ایک چھت ہے جس کے دو ستون ہوں، تو جو بھی نہ ہو ان ستونوں میں تو خیمہ اور چھت گر جائے گا۔ ایک یہاں عبارت بزرگان لاتے ہیں، المرکب ینتفی بانتفاع جمیع اجزائہ۔ مرکب کوئی چیز ہو تو وہ فوت ہو جاتی ہے جب اس کے اجزاء فوت ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کذالک ینتفی بانتفاع احد اجزائہ، اسی طرح مرکب فوت ہو جاتا ہے جب اس کے 2 یا 3 اجزاء ہوں یا جتنے بھی ان میں سے ایک چلا جائے تو پھر سارا مرکب فوت ہو جاتا ہے، ایک جو اس کے جانے سے بھی فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماہیت مثلا جو انسان ہے اس کے 2 آگے ستون ہیں، ایک ہے حیوان اور دوسرا ہے ناطق۔ حیوان جنس ہے، فصل اس کی ناطق ہے۔ ان دونوں جزوں میں سے جو بھی نہیں ہوگا انسان بھی نہیں ہوگا، پس فصل جو ہے وہ مکوم ہے۔ فصل مکوم نوع ہوتی ہے اور ماہیت کا جزء مختص ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فصل نوع کے لیے مکوم ہے اور جنس کے لیے مقسم ہے، اور جنس کے لیے کیا ہے جان؟ مقسم ہے۔ جیسے ناطق ہے، یہ انسان کے لیے تو مکوم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی ناطق اپنی جنس جو حیوان ہے اس کو یہ ناطق فصل جو ہے یہ تقسیم کرتی ہے حیوان ناطق اور غیر ناطق میں۔ ناطق اپنی جنس جو حیوان ہے اس کے لیے یہ مقسم ہے، یعنی حیوان کو تقسیم کرتی ہے کہ حیوان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ناطق اور غیر ناطق۔ پس فصل مکوم ماہیت ہے اور مقسم جنس ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ فصل اپنی نوع کے لیے مکوم ہے اور جنس کے نسبت مقسم ہے۔ اب یہاں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں عبارت میں، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے میرے عزیزو؟ مکوم العالی مکوم السافل ولا عکسا، یعنی کیا؟ عبارت دیگر کل مکوم للعالی مکوم للسافل ولا عکسا، یعنی ہر فصل جو مکوم نوع عالی ہے مکوم نوع سافل بھی ہے۔ ہر فصل جو نوع عالی کے لیے مکوم ہے وہ نوع سافل جو نیچے والی ہے اس کے لیے بھی مکوم ہے، لیکن اس کا عکس نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ وہ جو سافل کے لیے مکوم ہے وہ عالی کے لیے مکوم نہیں ہے۔ مثال دیکھیں، مثلا حساس میرے عزیزو یہ مکوم حیوان ہے اور اس حیوان کی یہ فصل قریب ہے۔ یہی حساس مکوم انسان بھی ہے اور انسان کی یہ فصل بعید ہے۔ بات کلیئر ہوئی نا کہ مکوم عالی مکوم سافل ہے۔ جیسے حساس جو بتایا ہے، حساس
یہ حیوان کے لیے مقوم ہے کیونکہ اس کی فصل قریب ہے، اور یہی حساس انسان کے لیے کیا ہے؟ مقوم ہے۔ انسان جو نیچے ہے، سافل ہے، اس کے لیے بھی یہ مقوم ہے، اور اس انسان کی یہ حساس فصل بعید ہے۔ پس بات میری پہنچ گئی نا کہ مقوم عالی مقوم سافل ہے، قاعدہ یاد رکھیں۔ حساس جو کہ حیوان کے لیے مقوم ہے، حساس جو کہ حیوان کے لیے مقوم ہے اور اس کی فصل قریب ہے، یہی حساس انسان کے لیے بھی مقوم ہے اور انسان کی فصل بعید ہے۔ لیکن ولا اقصا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مقوم سافل مقوم عالی نہیں ہے۔ ناطق جو انسان کے لیے مقوم ہے، یہ ناطق حیوان کے لیے مقوم نہیں ہے، سافل عالی کے لیے مقوم نہیں ہے، کہ ناطق جو مثلا انسان کے لیے مقوم ہے، یہی ناطق حیوان کے لیے مقوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس استدلال کے لیے ٹھیک ہے دلیل یہاں نہیں دی ہوئی، یہاں اس کتاب میں دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے آپ تھوڑی مشکل محسوس کریں، لیکن میں یہ بھی مطلب واضح کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر جو دلیل ہے کہ کیا دلیل ہے۔ مقوم عالی مقوم سافل ہے، ولا اقصا اور عکس نہیں ہے۔ مقوم عالی مقوم سافل ہے اور اس کا عکس نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ برہان اور اس کا جو استدلال ہے وہ جناب ایک قیاس مساوات ہے عزیزو، جس کو انشاءاللہ آپ نے بعد میں پڑھنا ہے۔ میں تھوڑا مطلب کو قریب کرنے کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ قیاس مساوات ایک مقدمہ خارجی ہے، اس سے لیتے ہیں مساول مساوی مساون۔ ٹھیک ہے، اس مساول مساوی مساون سے اس کا نام رکھا گیا ہے قیاس مساوات، ورنہ اسی سے یہ مخصوص نہیں ہے۔ یہ مقدمہ مساول مساوی مساون سے نام اس کا قیاس مساوات ہے، لیکن یہ صرف اسی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اور بھی ہے، جیسے جزء الجزء جزء، اعم العام اعم، اخص الاخص اخص، لازم اللازم لازم، مساول مساوی مساون۔ یہ ایک مقدمہ ہے مسلم شدہ قبول شدہ، ٹھیک ہے، اور اس کا نام رکھ دیا گیا اس برہان کا قیاس مساوات، کیونکہ ان میں سے ایک ہے نا مساول مساوی مساون، تو اس کا یہ نام انہوں نے رکھا ہے۔ اب جب ہم نے استدلال قائم کرنا اس مطلب پر مقوم عالی مقوم سافل ہے ولا اقصا پر قیاس مساوات کے ذریعے سے، تو اس کے دو مرحلے ہیں عزیزو۔ پہلے مرحلے میں صغرا کبرا اور نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ صغرا کبرا بھی معلوم ہو جائے گا بعد میں جا کر کے، ادھر توضیح دوں تو مطلب سنگین ہو جائے گا۔ ایک مقدمہ بنائیں گے، اس کا نام رکھیں گے صغرا، دوسرا مقدمہ ہوگا اس کا نام ہوگا کبرا۔ مقدمہ اول مقدمہ دوم، صغرا کبرا فعل نام سمجھے کہ ایک مقدمے کا نام ہم نے صغرا رکھا ہے، دوسرے کا نام کبرا رکھا ہے، نام مقدموں کے۔ نتیجہ جو آ جائے گا صغرا کبرا کو ملا کر جو نتیجہ نکلے گا آپ کا رزلٹ، آپ نے اسی نتیجے کو پھر دوسرے مرحلے میں نا اسی نتیجے کو پھر بنانا ہے صغرا، اور جو کبرا ہے یہی مقدمہ خارجی قیاس مساوات والا مساول مساوی مساو جزء جزء جزء، یہ جو ہے یہ پھر اس نتیجے کا جو دوسرے مقدمے میں صغرا بنا ہے اس کا اس کو آپ نے کبرا قرار دیں گے تو نتیجہ آپ کا نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا لینا ہے؟ نتیجہ لیں گے کہ آپ ایک مقدمہ جس کا نام ہوگا صغرا، ایک کبرا، دوسرا مقدمے کا نام کبرا، ان سے ملا کر ایک نتیجہ نکلے گا۔ پھر اس نتیجے کو آپ نے دوسرے مرحلے میں اسی نتیجے کو پھر بنانا ہے صغرا،
اور کبرا جو ہے اسی کی قیاس سے مساوات کا ایک ہوگا، مثلا جز الجز جز مساول مساوی مساون، یہ اس صغرا کے ساتھ ملا کر نتیجہ لینا ہے، ٹھیک۔ اب مثلا یہ جو برہان بتا رہا ہوں قیاس سے مساوات والا، اب آ جائیں اس کو اپنے درس میں اور اس کلیے کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ مثلا کیسے؟ ہر فصل مکوم عالی جزء عالی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ قبول کرتے ہیں کہ ہر فصل جو مکوم عالی ہے جزء عالی ہے، جب وہ فصل عالی کے لیے مکوم ہے تو اس کا جز بھی تو ہے نا، اس کا نام رکھو صغرا۔ دوبارہ، ہر فصل مکوم عالی جزء عالی ہے، یہ صغرا۔ دو، کبرا، نوع عالی جزء سافل ہے، وہ نوع عالی نیچے والی سافل کا بھی تو جز ہے، نوع عالی جزء سافل ہے۔ نتیجہ، پس فصل مکوم عالی جزء سافل ہے، یہ جو نتیجہ نکلا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں اسی کو آپ نے بنانا ہے صغرا۔ کیا کہو گے؟ مکوم عالی جزء سافل ہے صغرا۔ کبرا یہ قیاس مساوات والا، جزء الجزء جزء کبرا۔ نتیجہ اب آ رہا ہے فصل مکوم عالی مکوم سافل ہے، ھذا ھو المطلوب، اور یہ ہمارا مطلوب ہے میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ اب میں نے دوبارہ توضیح دی ہے، کل بھی ہے انشاءاللہ، کمی بیشی کہیں رہ گئی ہوگی تو امید ہے وہ یہ مطلب حل ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن چلو کوئی نہیں بات، ترجمہ کل بھی ہوا ہے، پھر بھی ہو جائے تو بد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، غور فرمانا جی۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، شمارہ نمبر 4 جی۔ وَكُلُّ نَوْعٍ اِضَافِيٍّ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَصْلٍ، ہر نوع اضافی لا بد لہو، نوع اضافی کے لیے فصل کا ہونا ضروری ہے۔ یکونو جزءا من ماہیت ہی، یکونو جزءا من ماہیت ہی، یہ فصل جزء ماہیت ہے۔ یکومھا و یمیزھا عن الانواع الاخر، یکومھا یہ فصل اس نوع کو مکوم اور تقویت دیتی ہے، وَيُمَيِّزُهَا عَنِ الْأَنْوَاعِ الْآخَرِ، اور یہ فصل نوع کو دوسری انواع سے جدا کرتی ہے، دوسری انواع الَّتِي فِي أَرَضِهِ الْمُشْتَرِكَةِ مَعَهُ، ٹھیک ہے، وہ انواع دیگر جو اس نوع میں جنس میں شریک ہیں، الَّذِي فَوْقَهُ، وہ جنس جو ان کے اوپر ہے، كَمَا يُقَسِّمُ الْجِنْسَ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، جس طرح فصل جنس کو تقسیم کرتی ہے الا قسمین، دو قسموں میں، احدہما نوع ذالک الفصل، ان میں سے ایک نوع ذالک الفصل، اسی فصل کی نوع ہے، اسی فصل کی نوع ذالک الفصل، ٹھیک ہے۔ احدہما ان دونوں میں سے ایک جو ہے نوع ذالک الفصل، اسی فصل کی نوع ہے۔ وثانیہما ما عداہا، ثانیہما اور جو دوسری ہے ما عداہا جو اس نوع کا غیر ہے، جیسے گائے بھینس وغیرہ، مثلا کل حساس المکوم للحیوان، جیسے حساس مکوم حیوان ہے، والمقسم للجسم النامی، اور یہی حساس مقسم جسم نامی ہے، جسم نامی جو ہے یہ جنس ہے حیوان کی، تو آپ کو بتایا تھا فصل مقسم جنس ہے، تو حساس مکوم حیوان ہے اور مقسم جنس نامی ہے جو کہ حیوان کی جنس ہے، الہ حیوان وغیر حیوان، فیوقال پس کہا جائے گا الجسم النامی حساس وغیر حساس، جسم نامی حساس ہوتا ہے وغیر حساس اور غیر حساس ہوتا ہے۔
اب وہ جو آپ کی خدمت میں کلیہ نہیں بیان کیا، کل مکوم لالی مکوم سافل، اس کی طرف آ رہا ہے۔ وَلَكِنَّ الْفَصْلَ الَّذِي يُكَوِّمُ نَوْعُهُ الْمُسَاوِي لَهُ، وَلَكِنْ فصل الَّذِي يُكَوِّمُ نَوْعُهُ، جو اپنی نوع کو قوام دیتی ہے، المساوی لہ، جو اس نوع کے کیا ہے، مساوی ہے، لا بد ان یکوم ایضا ما تحتہ من الانواع، ضروری ہے کہ وہ فصل نیچے والی انواع کو بھی تقویت دے۔ فالحساس المکوم للحیوان یکوم الانسان وغیرہ من الانواع الحیوان ایضا، پس حساس جو مکوم حیوان ہے، مکوم انسان اور غیر انسان بھی ہے، من الانواع الحیوان، حیوان کی جو دوسری انواع ہیں، ایضاً ان میں بھی، لِأَنَّ الْفَصْلَ الْمُكَوِّمِ لِلْآلِ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ جُزْءًا مِنَ الْآلِ، توجہ دیو، اس لیے کہ فصل جو مکوم نوع آلی ہے، لا بد ان یکون جزءا من الآلی، ضروری ہے کہ وہ آلی کا جز ہو، والآلی جزء من السافل، اور آلی سافل کا جز ہے، ٹھیک، وجزء الجزء جزء، جز کا جز ہوتا ہے، فیکون الفصل المکوم للآلی، پس فصل جو مکوم آلی ہے، جزءا من السافل، سافل کا وہ کیا ہے آغا جان، جز ہے، فیکومہ، پس وہ سافل کے لیے مکوم ہے، یکومہ، سافل کے لیے مکوم بھی ہے وہ۔ والقاعدۃ العامہ ان نقول، قاعدہ عامہ ہے ہم کہیں گے، مکوم الآلی مکوم السافل ولا عکسا، مکوم آلی مکوم سافل ہے، ولا عکسا، اور اس کا عکس نہیں ہے، یعنی مکوم سافل مکوم آلی نہیں ہے۔ والفصل ایضا اذا لوحظ بالقیاس الى نوعه المساوی لہ قیل له الفصل القریب، اور فصل بھی، اب یہاں نا فصل کو جو میں نے توضیح پہلے دی ہے فصل قریب اور بعید کی، وہ اب یہاں توضیح پہلے کی بجائے یہاں دی جا رہی ہے۔ والفصل ایضا، اور فصل جیسے مکوم اور مقسم میں تقسیم ہوئی ہے، فصل ایضا، اور فصل اسی طرح، اذا لوحظ بالقیاس الی نوع المساوی، جب فصل کو قیاس کیا جائے، لحاظ کیا جائے نوع مساوی کے ساتھ، قیل له الفصل القریب، تو اس کو فصل قریب کہا جاتا ہے، کل حساس بالقیاس الی الحیوان، جیسے حساس حیوان کی نسبت فصل قریب ہے، والناطق بالقیاس الی الانسان، ناطق انسان کی فصل قریب ہے، وَإِذَا لُوحِظَ بِالْقِيَاسِ إِلَى النَّوْعِ الَّذِي تَحْتَهُ، اور جب فصل کو قیاس کیا جائے نوع کی نسبت، الَّذِي تَحْتَ نَوْعِهِ، جو کہ اس کے نیچے ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، قِيلَ لَهُ فَصْلُ الْبَعِيدِ، اس کو فصل بعید کہا جاتا ہے، کل حساس بالقیاس الی الانسان، جیسے حساس انسان کی نسبت فصل بعید ہے۔ والخلاصۃ ان الفصل الواحد یسمى قریبا و بعیدا باعتبارین، فصل واحد کو قریب اور بعید کا نام دیا جاتا ہے دو اعتباروں سے، ویسمى مکوما و مقسما باعتبارین، اور اس کا نام مکوم اور مقسم بھی رکھا گیا ہے، باعتبارین، دو اعتباروں سے۔ ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات؟ اب اس کے بعد بات شروع ہو رہی ہے الذاتی والارضی، غور فرمائیں گے، الذاتی والارضی، ذاتی اور ارضی جو ہے، منطق میں ذاتی اور ارضی کی اصطلاحات کے معنی مختلف ہیں۔ منطق میں ذاتی اور ارضی کی اصطلاحات کے معنی مختلف ہیں۔ ایک بزرگوار ہمارے استاد نے بتایا تھا، تقریباً 15-16 انہوں نے کہا تھا اس کی اصطلاح ہیں، لیکن
ہمارے لیے یہاں اس منطق مظفر میں سب کے لیے بیان کرنا مہم نہیں ہے، ہم یہاں اپنے بھائیوں کی خدمت میں اس اصطلاح کو یہاں بیان کرتے ہیں جو اصطلاح کلیات خمسہ کے ساتھ جو ہے مخصوص ہے۔ کلیات خمسہ میں جو ذاتی اور عرضی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم آپ کی خدمت میں ذاتی اور عرضی کی باقی اصطلاحات بیان نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس اصطلاح کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو اس باب، یعنی اس باب سے مراد یعنی کلیات خمسہ والے ٹاپک کے ساتھ جو ذاتی اور عرضی کلیات خمسہ میں ہے، اس ذاتی اور عرضی کی توضیح دینا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے۔ اور آگا فرما رہے ہیں کہ بہتر تو یہ تھا کہ ہم ذاتی اور عرضی کی پہلے توضیح دیتے، پھر باقی جو کلیات تھیں، جنس، فصل، نوع، ان کے بارے میں بات کرتے، کیونکہ جنس، نوع، فصل ذاتی ہیں تو ہمارے لیے بہتر تھا کہ ہم پہلے ذاتی اور عرضی کی توضیح دیتے، توضیح دینے کے بعد پھر ہم آ کر ان کلیات ثلاثہ کو بیان کرتے۔ لیکن ہمارا ایک ارادہ تھا، ہم چاہتے تھے کہ پہلے کلیات ثلاثہ کو بیان کر لیں تاکہ ذاتی اور عرضی پہ جب ماننے پہ پھر بعد میں توضیح دیں گے تو پھر زیادہ لطف آ جائے گا۔ ذاتی اور عرضی کے ہی معنی کی وضاحت کے لیے ہم نے کلیات ثلاث کو مقدم کیا ہے، ورنہ ہم اس کو پہلے ذاتی اور عرضی کی وضاحت کرتے۔ اب آ جائیے گا جان، ذاتی کیا ہے اس کلیات خمس میں اور عرضی کیا ہے؟ توجہ، ذاتی وہ معمول ہے جس کے ذریعے موضوع کی ذات تشکیل پاتی ہے اور یہ موضوع کی ذات سے خارج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ذاتی کیا ہے؟ ذاتی ایک تو وہ معمول ہے جس کے ذریعے موضوع کی ذات تشکیل پاتی ہے اور یہ موضوع کی ذات سے خارج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ما تتکوم الموضوع ہوتا ہے، اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس کے بغیر موضوع کی ماہیت تحقق نہیں پاتی ہے، لہذا یہ سمجھیں یہ اس کا ستون ہے، چاہے یہ بذات خود ماہیت ہو ذاتی، جیسے زید عمر پر حمل ہونے والا انسان کہتے ہیں زیدن انسان نون، یا یہ ماہیت کا جز ہو، یہ ذاتی ماہیت کا جز ہو، جیسے انسان پر حمل ہونے والے حیوان یا ناطق، ٹھیک۔ پس خود ماہیت یا اس کے جز کو ذاتی کا نام دیا جاتا ہے۔ پس ذاتی نوع، جنس اور فصل سے عام ہے کیونکہ نوع افراد کی ذات میں شامل ہے اور جنس اور فصل جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کی ذات میں داخل دو جز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگا جان، ذاتی کیا ہے؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ذاتی ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ معمول ہے جو حمل ہوتا ہے موضوع پر، ذاتی وہ معمول ہے جو موضوع پر حمل ہوتا ہے، ایک بات، اور ضمناً یہ ہے کہ یہ موضوع کی ذات میں بھی داخل ہے اور قوام ماہیت بھی اسی سے ہے، قوام ماہیت بھی اسی سے ہے، لہذا تین چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ ہے ذاتی وہ ہے، وہ معمول ہے جو حمل ہوتی ہے اور یہ موضوع کی ذات سے خارج نہیں ہے بلکہ موضوع کی ذات میں داخل ہوتی ہے اور اس ماہیت کا قوام بھی اسی سے ہے۔ یہ تین اس کے آپ اس کے رکن سمجھ لیں کہ ذاتی وہ معمول ہے
ایک محمول ہو گیا جس کے ذریعے موضوع کی ذات تشکیل پاتی ہے. مثلا انسان حیوان ناطق ہے، انسان حیوان ناطق ہے تو یہ حیوان ناطق نہ ہو تو انسان بھی نہیں ہے. زید انسان، انسان نہیں ہے تو زید انسان ہے، انسان نہیں ہے تو زید بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ موضوع کی ذات سے خارج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور موضوع کی ذات اسی سے تشکیل پاتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں. لہذا عرض کی ہے یہ اس موضوع کا ستون ہے، چاہے یہ جو ذاتی ہے، یہ جو ذاتی موضوع پر حمل ہو رہی ہے خود ماہیت ہو، جیسے زید امر پر مثلا حمل کرتی انسان کو خود ماہیت ہے، یا یہ ماہیت کا ذاتی جز ہے، جیسے انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطقن، تو اس انسان کا یہ حیوان بھی جز ہے اور ناطق بھی جز ہے. پس ماہیت جو مثلا ہے، معذرت، یہ ذاتی کیا ہے، یا خود ماہیت ہے یا ماہیت کا ذاتی جز ہوتی ہے، جز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی جی ذاتی. عرضی کیا ہے؟ عرضی یہ وہ محمول ہے جو موضوع کی ذات سے خارج ہوتا ہے. عرضی یہ وہ محمول ہے جو موضوع کی ذات سے خارج ہوتا ہے اور موضوع کے اپنی تمام ذاتیات کے ساتھ تشکیل اور تحقق پانے کے بعد اس سے ملحق ہوتا ہے. جیسے ذاہق جو انسان پر لاحق ہوتا ہے، اور ماشی جو کہ حیوان پر لاحق ہوتا ہے، اور متحیز جو کہ جسم پر لاحق ہوتا ہے. عرضی کی کیا تعریف ہوئی جی؟ یہ عرضی وہ محمول ہے جو موضوع کی ذات سے خارج ہے ایک، اور موضوع کے اپنے تمام ذاتیات کے ساتھ تشکیل پانے کے بعد یہ عرضی اس کے ساتھ ملحق ہوتی ہے. جیسے ذاہق انسان پر لاحق ہوتا ہے، انسان کی اپنی تمام ذات تو حیوان ناطق ہے، وہ تشکیل پا جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ ذاہق الانسان و ذاہقن. یہ ذاہق جو ہے یہ موضوع کی ذات سے خارج ہے، اور موضوع جب تشکیل پا گیا ہے تو اس کے بعد یہ عرضی اس کے ساتھ ملحق ہوئی ہے. جیسے الانسان و ذاہقن، محل شاہد ذاہق ہے، یہ عرضی ہے اور انسان کی ذات سے بھی خارج ہے. اور جب انسان حیوان ناطق کے ساتھ تشکیل پا گیا ہے تو پھر کہہ رہے ہیں الانسان و ذاہقن، موضوع کے تشکیل پانے کے بعد یہ ملحق ہوئی ہے. اور ماشی بھی پھر اسی طرح ہے جو کہ حیوان پر لاحق ہوتا ہے، اور متحیز جو کہ جسم پر لاحق ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان. اب آپ کی خدمت میں یہاں ذاتی اور عرضی کی وضاحت کی ہے، پھر عرضی کی تقسیم شروع ہو جائے گی. لیکن میں اپنے دل کی تسلی کے لیے پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ذاتی اور عرضی کی جو ہم آپ کی خدمت میں وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں یہ کلیات خمس والی ذاتی اور عرضی کی ہے، نہ ذاتی اور عرضی کی دوسری کوئی اور اصطلاح. ٹھیک ہے، اس کی بہت سی اصطلاح ہیں. ہم یہاں ذاتی اور عرضی جو کلیات خمس میں آئی ہے، کچھ کلیات ذاتی ہیں اور کچھ عرضی ہیں، ان کی وضاحت کرنے چاہ رہے ہیں. اور ذاتی کیا تھی؟ ذاتی وہ معمول ہے جس کے ذریعے موضوع کی ذات تشکیل پاتی ہے، اور یہ موضوع کی ذات سے خارج بھی نہیں ہے، اور موضوع اسی سے قوام لیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال آپ کی خدمت میں دی ہے، یا تو یہ ذاتی خود ماہیت ہوتی ہے، یا ماہیت کا جزء مختص ہوتی ہے، یا جزء مشترک ہوتی ہے. جیسے زید انسان، تو انسان پوری کی پوری ماہیت ہے اور ذاتی ہے زید کے لیے. ٹھیک ہے، یا یہ ماہیت کا جز ہوتی ہے ذاتی، جیسے الانسان حیوان ناطق، یہ حیوان انسان کی جزء مشترک ہے، اور ناطق جو ذاتی ہے یہ انسان کی جزء مختص ہے. ٹھیک ہے، پس ذاتی
یہ ہو گئی۔ عرضی کیا ہے جی؟ عرضی وہ معمول ہے جو موضوع کی ذات سے خارج ہے اور موضوع کے قیام پانے کے بعد، تحقق ہونے کے بعد اس کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، جیسے ذاہق انسان پر لاحق ہوتا ہے، ماشی حیوان پر، متحیز جسم پر لاحق ہوتا ہے۔ ذاتی اور عرضی کی جو تعریف آپ کی خدمت میں کی ہے، آئیے اس کا عبارت سے بھی مطلب لیتے ہیں۔ توجہ میرے عزیز بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذاتی والعرضی، ذاتی اور عرضی۔ للذاتی والعرضی اصطلاحات فی المنطق تختلف معنیہا، ذاتی اور عرضی کی منطق میں اصطلاحات ہیں، تختلف معنیہا، جن اصطلاحات کا معنی مختلف ہے۔ ولا یہمنا اعلان التعرض الا لاصطلاح فی ھذا الباب، ہمارے لیے اب اس حال میں ان کو بیان کرنا مہم نہیں ہے مگر الا لاصطلاح فی ھذا الباب، اصطلاحہم، مگر منطقیوں کی اس اصطلاح کو جو اس باب میں ہے۔ اس باب میں سے کیا مراد؟ وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ بِكِتَابِ عیسیٰ حجی، ہوا وہ باب جس کو کتاب عیسیٰ حجی کا نام دیتے ہیں، اے کتاب الکلیات الخمسہ، یعنی کتاب کلیات خمسہ، حسب وضع مؤسس المنطق الحکیم الارسطو، منطق کے مؤسس حکیم ارسطو کی وضع کے مطابق کہ انہوں نے یہ جو ہے فلسفہ میں کہا ہے، کلیات خمسہ کی جو بات کی ہے فلسفہ میں کہا ہے۔ ان کے بعد آغا فرفریوس، جو میں نے پہلے ایک دن آپ کی خدمت میں کہا تھا، وہ آتے ہیں، انہوں نے منطق میں اس کا اضافہ کیا۔ وَكَانَ عَلَيْنَا أَن نَتَعَرَّضَ لِهَذَا الْاصْطِلَاحِ فِي أَوَّلِ بَحْثِ كُلِّيَّاتِ الْخَمْسَةِ، کان علینا، ہمارے اوپر لازم تھا کہ ہم اس اصطلاح کو بیان کرتے فی اول بحث کلیات الخمسہ، کلیات خمسہ کی بحث کے اول میں بیان کرتے، ہمارے اوپر لازم تھا۔ لولا انا اردنا اذا المعنى المقصود من بتقدیم شرح الکلیات الثلاثۃ المتقدمہ، اگر ہم ارادہ نہ کرتے معنی مقصود، یعنی معنی مقصود میں یعنی ذاتی اور عرضی کے معنی مقصود کی وضاحت کا ارادہ نہ کرتے، کلیات ثلاثہ کو کی شرح کو مقدم کر کے، فنقول، پس ہم کہتے ہیں الذاتی، توجہ، ذاتی کیا ہے جی؟ هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به غیر خارج عنها، ذاتی وہ محمول ہے جس کے ذریعے موضوع کی ذات تشکیل پاتی ہے، غیر خارج عنہا، اور وہ عنہا موضوع کی ذات سے خارج بھی نہیں ہے۔ وَنَعْنِي بِمَا تَتَقَوَّمُ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ بِهِ، اور ہماری مراد جس کے ذریعے ذات موضوع تشکیل پاتا ہے کیا ہے؟ ان ماہیت الموضوع لا تتحقق الا به، ان ماہیت الموضوع، ماہیت کا موضوع محقق نہیں ہوتا الا به، مگر اس چیز کے ذریعے سے، فہوا قوامها، پس یہ ذاتی قوام ماہیت ہے، سواء کان ہوا نفس الماہیت، فرق نہیں ہے، کان ہوا یہ ذاتی خود ماہیت ہے، کل انسان المحمول علی زید و عمر، جیسے انسان جو حمل ہوتا ہے زید اور عمر پر، کہتے ہیں زید انسان، انسان ماہیت ہے کس کی؟ زید کی۔ او کان جزءا منہا، یہ ذاتی جزء ماہیت ہے، ذاتی جزء ماہیت ہے، تمام ماہیت نہیں ہے۔ کل حیوان المحمول علی الانسان، جیسے حیوان جو حمل ہوتا ہے انسان پر، او ناطق المحمول علی، یا ناطق جو حمل ہوتا ہے انسان پر، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ دونوں جزء ہیں ماہیت کے، حیوان بھی جزء ہے اور ناطق بھی جزء ہے۔ فَإِنَّ نَفْسَ الْمَاہیت او جزء اہا یسمى ذاتیاً، خود ماہیت یا جزء ماہیت کو ذاتی کا نام دیا جاتا ہے۔ وعلیہ بنابرین فذاتی یوم النوع والجنس والفصل، بنابرین ذاتی نوع، جنس اور فصل کو شامل ہے۔ لأن النوع نفس الماہیت الداخلۃ فی ذات الافراد، اس لیے کہ نوع خود ماہیت ہے
جو داخل ہے ذات افراد میں، والجنس والفصل جو زان داخلان فی ذاتیا، اور جنس اور فصل دو جز ہیں جو ذات میں داخل ہیں۔ ذاتی کی تعریف ہو گئی۔ الارضی، ارضی کیا ہے آگا جان؟ هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع لاحقا له بعد تقوم بجميع ذاتیاته ذاتی ارضی ہوا ارضی وہ محمول ہے جو موضوع کی ذات سے خارج ہے، غور کرنا، موضوع کی ذات سے خارج ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، لاحقا له، اور یہ ارضی لاحقا له موضوع کو لاحق ہے، کب؟ بعد تقوم ہی بجمیع ذاتیاتی، موضوع کے تمام ذاتیات سے تشکیل پانے کے بعد، قوام کے بعد، کذاہک اللاحق للانسان، ذاہق جو انسان پر لاحق ہوتا ہے، والماشی اللاحق للحیوان، ماشی جو ہے وہ حیوان کو لاحق ہوتا ہے، والمتحیز اللاحق للجسم، متحیز جو جسم کو لاحق ہوتا ہے۔ وعندما یتضح ھذا الاصطلاح ندخل الان فی بعض باقی الکلیات الخمسہ، جب ہمارے لیے یہ اصطلاح یعنی ذاتی اور عرضی کی واضح ہوئی، اب ہم باقی کلیات خمسہ میں داخل ہوتے ہیں۔ وقد باقی منہا اقسام العرضی، اور اب باقی ہیں منہا ان کلیات خمسہ میں سے جو اب باقی ہیں اقسام العرضی، عرضی کی اقسام ہیں۔ فإن العرضی ينقسم إلى خاصت والارض العام، عرضی تقسیم ہوتی ہے خاصہ اور عرض عام میں، کہ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں بیان کر دیں گے آپ کی خدمت میں۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔